وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عرفان القرآن پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید خالد حمید کاظمی۔ میرے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں منہاج انسٹیٹیوٹ برائے قراءت و تحفیظ القرآن کے طلباء۔ سامعین و ناظرین، آج قرآن مجید کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں، چونکہ اس سے قبل ہم منہاج قاعدہ اور اس کے ساتھ مخارج کا بیان اور صفات کا بیان بالتفصیل پڑھ چکے ہیں۔ یعنی جو قواعد ہم نے اس سے پہلے پڑھ لیے ہیں، یعنی حروف کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے اور حروف کو کیسے ادا کرنا ہے، اور نون ساکن اور تنوین کا بیان اور اس سے متعلق قواعد، مد کا بیان، وقف کا بیان، اور مرکبات یعنی حروف اگر کلمات کی صورت میں لکھے ہوں ان کو کیسے ادا کرنا ہے، تنوین کا بیان، یہ سارے قواعد ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم قرآن مجید سے اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ وہ قواعد جو ہم نے منہاج قاعدہ میں پڑھے ہیں ان کو اپلائی کریں اور ان کی مدد سے اپنی قرات کو، اپنی تلاوت کو درست کریں۔ آئیے چلتے ہیں، ہم سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں گے، اس کی قرات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کو ان قواعد کی روشنی میں درست کیا جا سکے۔ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی، آپ نے بالکل آہستہ سے پڑھنا ہے تاکہ ہر حرف کو ہم اس کے اپنے اصلی مخرج سے ادا کریں اور اس کو درست طریقے سے ادا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بیٹا ان دونوں حرفوں میں آپ احتیاط کریں، حمزہ اور عین، یہ دونوں حروف جو کہ آوازیں جن کی آپس میں ملتی جلتی ہیں، اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ عین کی آواز کو ہم حمزہ کی آواز سے بدل دیتے ہیں، تو آپ احتیاط کریں کہ حمزہ کو ادا کرنے کے بعد عین کو درست طریقے سے یا درست جگہ سے ادا کریں، وسط حلق سے ادا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ذال کی ادائیگی میں آپ نے سیٹی نہیں کرنی اور طاء کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، بسم اللہ سین کی ادائیگی میں سیٹی کرنا ہے، اور سیٹی کا اہتمام کرنا ہے تاکہ اس کی آواز سا سے نہ ملے، اور اس کے بعد ہا کی ادائیگی میں آپ نے وسط حلق سے آواز کو نکالنا ہے تاکہ وہ ہا سے آواز بدل نہ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ جی، سامعین و ناظرین، حرکات کی ادائیگی میں آپ نے اہتمام کرنا ہے کہ کوئی بھی حرکت یعنی زبر، زیر اور پیش وہ مجہول ادا نہ ہو بلکہ معروف ادا ہو۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ للہ، للہ نہیں پڑھنا، للہ رب العالمین۔ للہ رب العالمین۔
الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. ہا کی ادائیگی میں آپ نے آواز کو وسط حلق سے نکالنا ہے. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. مالک یوم الدین. مالکی پڑھیے. مالکی. 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 مالک یوم الدین. مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. جی بیٹا آپ نے إياك نعبد یہاں پہ یا کو آپ نے شدت کے ساتھ نہیں پڑھنا، سختی کے ساتھ نہیں پڑھنا، بلکہ اس کو آپ نے اس کو نرم کر کے پڑھنا ہے. إياك نعبد پڑھیے. إياك نعبد. جی اور آئین کی ادائیگی کے وقت آپ نے آواز کو وسط حلق سے ادا کرنا ہے تاکہ اس کی آواز حمزہ کے ساتھ مل نہ جائے، کیونکہ اگر آپ وسط حلق سے ادا نہیں کریں گے تو یہ آواز حمزہ کی آئے گی. إياك نعبد، نعبد یا نعبد یہ حمزہ کی آواز ہے. تو آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. جی بیٹا آپ اس کو اہدنا الصراط پڑھ رہے ہیں جبکہ ہم نے اس کو اہدنا الصراط پڑھنا ہے. پڑھیے. اہدنا الصراط المستقیم. اهدنا الصراط المستقيم. جی صاد کی ادائیگی میں آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے اس کو کامل موٹا کر کے پڑھنا ہے اور اس کی ادائیگی میں سیٹی کرنی ہے. اور اس کے بعد تو اس کو بھی آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے اور اس کی ادائیگی بھی، چونکہ اس میں ایکو بھی ہے اور جب حرف متحرک ہوتا ہے تو وہ اس میں کم ایکو ہوتی ہے، تو آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ تو کی ادائیگی میں آپ نے موٹائی اور قلقلہ کی صفت کو برقرار رکھنا ہے. مستقیم اس کلمہ میں سین کی ادائیگی میں سیٹی کو پیدا کرنا ہے اور آخر میں سیکنڈ لاسٹ حرف قوف جو ہے، یا سے پہلے والا جو حرف ہے قوف، اس کو بھی آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. اهدنا الصراط المستقيم. المستقیم یہ ایک غلطی ہے کہ جب ہم تو کو ادا کرتے ہیں تو اس کی ادائیگی کے وقت سانس نکلتا ہے، سانس جاری رہتا ہے. جیسے تک تمون، اب یہ کاف کی ادائیگی میں سانس جاری ہوا تو حرف کمزور ہو گیا. تو کی ادائیگی میں سانس جاری نہیں ہوتا، آپ نے سانس کو بند کرنا ہے، تب اس کے اندر شدت اور قوت پیدا ہوگی. اہدنا الصراط المستقیم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. انعمت نون کے بعد عین آ رہا ہے حروف حلقی میں سے، تو یہاں پہ آپ غنہ آنی کریں گے، یعنی آپ نے طویل آواز ناک میں نہیں لے کے جانی. انعمت. انعمت. اور عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، یعنی وسط حلق سے ادا کرنا ہے. انعمت علیہم.
أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم. غائن بھی موٹا پڑا جائے گا اور ضاد بھی موٹا پڑا جائے گا، تو آپ نے ان دو حرفوں کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم. غائن کے اندر جب وہ ساکن ہو اس میں قلقلہ کا اندیشہ ہوتا ہے. ہم مغضو یہ ایسے کر کے پڑھتے ہیں تو یہ نامناسب چیز ہے، چونکہ غائن میں قلقلہ نہیں ہے، جبکہ قاف، طا، با، جیم اور دال میں قلقلہ ہے. تو جب بھی غائن کو ادا کریں اس میں قلقلہ، اس میں ایکو پیدا نہ کریں. جیسے غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين. اس کلمہ میں آپ نے حرف ضاد کی ادائیگی میں صفت استطالت کو برقرار رکھنا ہے اور ضاد کو موٹا کر کے بھی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے مد کا اہتمام کرنا ہے، چونکہ یہاں پہ مد پائی جا رہی ہے. آپ نے 5 سے 6 حرکات اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. ولا الضالين ولا الضالين. اس آیت کو مکمل پڑھتے ہیں. غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جی بیٹا آپ پڑھیے. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بیٹا آپ نے غائن میں قلقلہ کیا ہے اور ضاد کو بھی آپ نے کم موٹا پڑھا ہے، یعنی آپ نے اس کو موٹا پڑھا ہے مگر اس کو زیادہ موٹا کر کے پڑھنا ہے. غير المغضوب مغضوب نہیں، مغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جی ضاد کی ادائیگی کے وقت جب آپ ضاد کو ادا کر رہے ہیں تو آپ الف کو بھی ساتھ موٹا پڑھیں گے، اور الف کو مد جتنی آپ نے کھینچنی ہے آپ نے الف کو بھی موٹا پڑھیں گے. ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سامعین و ناظرین، ہم نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر لی. اب میں اس تلاوت کو ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ ہمارا یہ پروگرام جو لائیو دیکھ رہے ہیں وہ ایک مرتبہ اس سبق کو سن لیں اور اس پر پریکٹس کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم۔ آئیے چلتے ہیں پروگرام کے اختتام پر قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ سورہ فاتحہ کی نظیر نہ تورات میں نازل ہوئی اور نہ انجیل اور زبور میں نازل ہوئی، اور نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری صورت اس سورۃ الفاتحہ کی مثل ہے۔ ہمارے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنی آراء اور تجاویز سے کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور مطلع فرمائیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ منہاج ویلفیئر میں ہم جانتے ہیں کہ امداد ہی نہیں، ہم نے دکھوں کا مداوع بھی کرنا ہے۔